حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ 20 سال زندگی بسر کی اور ان کی شہادت کے بعد 35 سال تک زندہ رہے۔ آپ امام صادق علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ جلیل القدر، سب سے بلند مرتبہ اور لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بڑھ کر ان کے زمانے میں کوئی سخی اور کریم نہ تھا۔ آپ ہزار ہزار دینار سے بھری تھیلیاں ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے، یہاں تک کہ اس زمانے میں آپ کی سخاوت اور پیسوں کی تھیلیاں ضرب المثل اور کہاوت بن گئیں۔ لوگ کہا کرتے تھے، اس شخص پہ بہت ہی حیرت اور تعجب ہے کہ جس کے پاس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تھیلی آ جائے اور وہ پھر بھی محتاج اور فقیر ہونے کا شکوہ کرے۔ ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے کہ جو بہت ہی غمگین اور افسردہ نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اس غمگین شخص سے اس کے غم و حزن کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، میں کھیتی کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہوں۔ میں نے تربوز، ککڑی اور کدو کاشت کیے تھے، لیکن جب فصل تیار ہو گئی اور اس کے منافع کے حصول کا وقت قریب آ گیا تو ٹڈی دل نے میری فصل پر حملہ کر دیا اور اس سے کوئی شے باقی نہ رہی۔ میری فصل ختم ہو گئی اور قرض باقی رہ گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اسے اتنا مال و اسباب دیا کہ جتنا وہ تباہی سے پہلے اپنی فصل سے حاصل کرنے کی امید لگائے ہوئے تھا، اس نے ان پیسوں سے اپنا قرض ادا کیا اور قرض کی ادائیگی کے بعد بھی اس کے پاس کافی پیسے بچ گئے، اور پھر اللہ نے اس میں اپنی خیر و برکت ڈال دی اور وہ اسی سے ہی بہت مالدار ہو گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی مانند ضرورت مندوں کی ہمیشہ خبر گیری اور دیکھ بھال کرتے اور رات کو پیسے اور کھانے پینے کی اشیاء ضرورت مند افراد تک پہنچاتے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زہد اور عبادت اپنی مثال آپ تھا۔ آپ کے زمانے کے لوگوں نے کبھی کسی کو اس طرح سے مسلسل اس قدر عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عبادت سے متعلق تفصیل آپ کی شہادت سے متعلق ڈاکیومنٹری میں دیکھی جا سکتی ہے۔ علی بن یقطین کا شمار ہارون رشید کے بہت ہی قریبی لوگوں میں ہوتا تھا۔ ہارون رشید اس پر بہت اعتماد کرتا تھا اور اپنے اہم کاموں کی ذمہ داری اسے سونپتا تھا۔ علی بن یقطین ظاہری طور پر تو ہارون رشید کی فرما برداری اور اطاعت کا اظہار کرتا تھا، لیکن وہ حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے مخلص شیعہ تھے، اور وہ اپنی اس حقیقت کو لوگوں سے چھپا کر رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے علی بن یقطین کو کچھ کپڑے تحفے میں دیے۔ ان کپڑوں میں سونے کی تاروں اور ریشم سے بنا سیاہ رنگ کا جبہ بھی تھا کہ جو عباسی حکمرانوں کا مخصوص لباس تھا۔ علی بن یقطین نے یہ کپڑے، جبہ اور کچھ مال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھجوا دیا۔ جب یہ سامان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ملا تو امام نے کپڑے اور مال کو اپنے پاس رکھ لیا
اور سامان لانے والے کے علاوہ کسی اور دوسرے شخص کے ہاتھ جبہ واپس علی بن یقطین کو بھجوا دیا، اور علی بن یقطین کے نام خط میں لکھا کہ اس جبے کو اپنے پاس حفاظت سے رکھو اور اسے کسی بھی شخص کو نہ دینا۔ علی بن یقطین نے امام کے حکم کے مطابق اس جبے کو حفاظت سے رکھا، البتہ اسے اس میں پوشیدہ سبب کا علم نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد ایک چغل خور نے ہارون رشید سے کہا کہ علی بن یقطین موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی امامت کا اعتقاد رکھتا ہے اور ہر سال اپنے مال کا خمس بھی انہیں بھیجتا ہے، اور جو جبہ آپ نے اسے تحفے میں دیا تھا وہ بھی اس نے موسیٰ بن جعفر کو بھجوا دیا ہے۔ ہارون رشید نے جب یہ بات سنی تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے علی بن یقطین کو بلایا اور کہا، میں نے جو جبہ تمہیں تحفے میں دیا تھا تم نے اس کا کیا کیا؟ علی بن یقطین نے کہا، وہ میرے پاس جواہرات کی ایک مہر بند تھیلی میں موجود ہے، میں نے اسے اپنے پاس تبرک کے طور پر محفوظ کر لیا ہے کیونکہ وہ آپ کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، اسے ابھی لے کر آؤ۔ علی بن یقطین نے اسی وقت اپنے غلام کو بلایا اور اسے کہا، گھر جاؤ، وہاں فلاں صندوق کھولو، تمہیں اس میں فلاں شکل کی ایک جواہرات والی تھیلی نظر آئے گی، اسے ابھی میرے پاس لے آؤ۔ وہ غلام تھوڑی دیر میں وہ تھیلی لے آیا اور اسے ہارون کے سامنے رکھ دیا۔ ہارون رشید نے اس تھیلی کو کھولا تو اسے وہ جبہ اپنی صحیح سلامت حالت میں نظر آیا۔ جبے کو دیکھنے کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر ہارون رشید نے علی بن یقطین سے کہا، اس جبے کو واپس اپنی جگہ رکھ دو اور باخوشی واپس لوٹ جاؤ، اس کے بعد میں تمہارے کسی چغلی کرنے والے پر یقین نہیں کروں گا۔ پھر ہارون نے علی بن یقطین کے خلاف چغلی کرنے والے کو 1000 کوڑے مارنے کا حکم دیا، لیکن وہ 500 کوڑے لگنے کے بعد ہی مر گیا۔ تاریخی کتابوں میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہارون رشید کے ساتھ پیش آنے والے بہت سے واقعات مذکور ہیں۔ ان واقعات میں سے بعض کو شیخ صدوق نے کتاب عیون اخبار رضا میں لکھا ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا، آپ نے لوگوں کے لیے کیسے جائز قرار دے دیا کہ وہ آپ کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیں اور آپ کو یبنا رسول اللہ یعنی اے رسول خدا کے بیٹے کہیں، حالانکہ آپ تو حضرت علی علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ انسان کا شجرہ نسب باپ کی طرف سے ہوتا ہے، ماں کی طرف سے نہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون سے کہا، اگر نبی کریم زندہ ہو جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کریں تو کیا تم انہیں رشتہ دو گے؟ ہارون رشید نے کہا، سبحان اللہ، میں کیسے انہیں رشتہ نہیں دوں گا؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، لیکن رسول خدا مجھ سے نہ رشتہ طلب کریں گے نہ میں انہیں رشتہ دوں گا۔ ہارون رشید نے کہا، اور وہ کیوں؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میں رسول کی اولاد ہوں، تم ان کی اولاد نہیں ہو۔ اگر ہارون رشید نے قرآن میں تھوڑا سا بھی غور و فکر اور تدبر کیا ہوتا تو وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ سوال نہ کرتا اور نہ ہی
حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کو نبی کریم کی نسل ماننے سے انکار کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہر ایک سے پہلے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹوں کو رسول اللہ کے بیٹے کہا ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم کے مشہور و معروف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ مباہلے کے لیے رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن و حسین علیہ السلام کو بلایا اور انہی ہستیوں کے ہمراہ مباہلے کے لیے تشریف لائے۔ اس آیت میں ابنائے رسول یعنی رسول کے بیٹوں سے مراد امام حسن و حسین علیہ السلام ہیں۔ ہارون رشید اور اس کے ہم خیال لوگوں کا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل کو رسول اللہ کی طرف نسبت دینے پہ اعتراض حقیقت میں اللہ پر اعتراض ہے۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس اعتراض کا تفصیلی اور بہترین جواب آپ کتاب شبہائے پشاور میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو طویل عرصے تک قید میں رکھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون رشید کے حکم پر متعدد زندانوں میں قید رکھا گیا۔ سب سے پہلے امام کو بصرہ میں عیسیٰ بن جعفر کے پاس قید کیا گیا، پھر امام کو وہاں سے فضل بن ربیع کے قید خانے میں منتقل کر دیا گیا، پھر امام کو فضل بن یحییٰ کی قید میں دے دیا گیا اور آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سندی بن شاہق کی قید میں رکھا گیا، اور اسی ملعون و مجوسی نے ہارون کے حکم پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے زندان سے ہارون رشید کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا، اے ہارون، میرا جو دن بھی سختیوں میں گزرا تمہارا وہی دن عیش و آرام میں بسر ہوا۔ آخر کار میں اور تم ایسے گھر میں جمع ہوں گے کہ جہاں باطل پرست خسارے میں رہیں گے۔ بے شک ہارون رشید، اس کی اولاد اور اس کے غاصب آبا و اجداد، یزید بن معاویہ اس کی اولاد اور اس کے غاصب آبا و اجداد کی طرح خسارے میں ہیں، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ جبکہ دنیا و آخرت میں اصل کامیابی اور سعادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کی اولاد اور ان کے بلند مرتبہ اور بہترین آبا و اجداد کے حق میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔
ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔